ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، قربانیوں کے معاملے میں جو کھینچا تانی مچی ہے نا ہندوستان میں، شاید اخلاص میں کمی آئی ہے تو یہ دن دیکھنے پڑے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ کے لیے ہوتا تو کسی کی ماں نے دودھ نہ پلایا تھا کہ یہ دن ہمیں دے، مگر ہم نے اللہ کے لیے کرنا جب چھوڑا اور ٹکیا اور کباب کے پیچھے پڑ گئے، پھر دنیا نے یہ دن، ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جس کام میں رضا الہی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت اس اکثر کی جو وہ میں بات اکثریت کی بات کر، اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، بلکہ اب تو میں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنو کہ یار گوشت ووشت اب آتا نہیں ہے تو اپنے گھر کے لیے اپنے خود ہی قربانی کریں، یعنی قربانی گھر کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ یہ ہم نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب گوشت کوئی بانٹنا اٹھتا نہیں ہے تو ہم بھی اپنے گھر کے لیے کریں، یعنی نہیں آ رہا ہے نا گوشت تو خریدنے سے اچھا ہے کہ ہم بھی کچھ پیسے زیادہ ڈال کر کے ایک جانور ذبح کر لیں۔ یہ صورتحال اللہ کی رضا کا والے جو کام ہوتے ہیں پھر اس میں قدرت کی قوت شامل ہوتی۔ اگر آج بھی مسلمان توبہ کر کے مخلص ہو جائیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، دیکھیں ابھی حالت بدلیں گے، ابھی مسلمانوں کی حالت بدلے گی، لوگ اللہ کے لیے کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھ سے تجھے لڑنا پڑے گا تب تو جائے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، دونوں کشتی لڑنے لگے، اس عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، یعنی اللہ نے اس میں اتنی طاقت دے دی، شیطان کو پچھاڑ دیا۔ شیطان کسی سے نہیں ہارتا سوائے مخلصین کے، صرف وہ اخلاص والوں سے ہارتا ہے، بڑا بڑا پہلوان اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان مخلص ہے، یعنی اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے، وہاں دبلے پتلے کا اعتبار نہیں ہے، وہاں سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے، کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا ورگلاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا جا تجھ پر میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا، میرے مخلصین پر تیرا وار نہیں چلے گا، یعنی اہل اخلاص کو تو نہیں بگاڑ سکتا جو میرے لیے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو پچھاڑ دیا، اس نے کہا نہیں نہیں دوبارہ پھر مقابلہ ہو، دوبارہ پھر پچھاڑا، پھر نہیں سہبارہ پھر مقابلہ ہو، تیسری بار پھر پچھاڑ دیا۔ اب جب تینوں بار شیطان ہار گیا، اب دیکھو کیسے حملہ کیا۔ شیطان جب تینوں بار ہار گیا تب عابد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں، اب تو میرا حق ہے جانے کا۔ اس نے کہا دیکھو ایک اچھی بات کیا، تم غریب آدمی دن بھر پیسہ کماتے اور رات کو عبادت کرتے، اگر یہ کمانے کی محنت سے اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے تو آپ دن بھر عبادت میں گزار سکتے ہو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے پوچھ تھوڑی ہوگی، تمہارے بستر میں تکیے کے نیچے روزانہ تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا تم کماتے ہو 2 درہم تمہیں مل جائیں گے، مست دن بھر 1 درہم خرچہ کرنا، 1 درہم میں کھانا پینا اور دن بھر عبادت کرنا، کتنی عبادت ہوگی؟ یا تو دن بھر کماتے ہو پھر رات میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہو، یا تو دن بھر عبادت ہوگی، جاؤ واپس لوٹ جاؤ 2 درہم ملا کریں گے۔ یہاں پتا چلا شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، مگر دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے ایک لمحے کی،
دن بھر کی عبادت اس کو منظور ہے، مگر دین کی تبلیغ ایک لمحے کی منظور نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عبادت کرنے والوں نے اگر کتنی بھی عبادت کر لی جائے گا تو اکیلا ہی جنت میں جائے گا، لیکن اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پوری قوم کو جنت میں لے جائے گا۔ اسی لیے اس کو دین کی تبلیغ منظور نہیں۔